بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آ کے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی، تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے اور جنوب جو تھا نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے، یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا، تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں، اور ویسٹ کے انتہا میں گئے ہیں، اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ ہے، یا کم سے کم یہودیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا،
کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی. تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے. تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا. تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف. تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے. تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں. اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا. مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے. تو آپ نے اس کو حمآ سے نکلا ہے. حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو نا سیاہ. تو حمیآ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی. تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی، سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا. اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے، واللہ عالم. یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے، وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا. بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کیا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پر عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے. عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی. ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی. یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو تغرب فی عین حمیۃ، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر. وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی. عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی آج کے دور میں. تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے. اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو کہ علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی. اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا، اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر. وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں.
تو قلنا یا ذل قرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا. اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھیں. جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا. تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں. تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھیں. وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان 2 میں سے ایک معاملہ آپ کریں. وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذب اے ذوالقرنین، یا تو ان کو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں. قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں. فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن. واما من آمن وعمل صالحا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم. دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے. اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے. ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا. اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو. ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے. تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن. جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے. ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی. لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں. تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام اس قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں. پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے، اور وادی عتی میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے. تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے. صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا. تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا. تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا
پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں. ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے. لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. اب جو بنی اسرائیل بچے نا، ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی. اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے. چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے. تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں. اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا. تو تلوار کے پیچھے دو چیزیں ہونی چاہیے. اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی. تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے. تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی. ایک بات. نمبر دو کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے. یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے. نمبر 2، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے. تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں. تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعن بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں. اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے. جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا. اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں. لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ، وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے. یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا. ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں. تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن پچھلی 2 شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں.
کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو. تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو یعنی ان میں دو شرطیں لازمی مفقود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح، ہدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا، اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے. جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے. تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں. تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی. دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے. تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے. تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ دو مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے. تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں، اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے. تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا. تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے ہیں. پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے، تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا. اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا، لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں. تو آپ نے حکومت کی. تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی. 100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو جذبہ بھی تھا، تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے، پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے ہیں. تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے. اور پھر ہم جو مشرکین ہیں جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی ہیں. یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے، پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں. محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا، محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا. تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا. تو وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا، راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں. یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں. تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے، یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے. تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جن میں ایک ذوالقرنین ہے. تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے. چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو
اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے. اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا, توحید کو پھیلایا, دنیا سے زنا کو ختم کیا, شراب کو ختم کیا, سودی نظام کو ختم کیا. تم نے جو تلوار چلائی ہے, تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا, تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا, تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا. تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے. مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاک دامنی کا نظام پیدا ہوا, ایک خدا کی عبادت پہ لوگ آئے. اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے, جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. خودکشیاں پھیلی ہیں. تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے, لیکن تلوار سے نافذ کیا گیا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار, تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہے ہیں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے علاقہ فتح کیا تو ہم نے ذوالقرنین کو کیا کہا, اما ان تعذب, آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں. کیا مطلب؟ قتل کر دیں ان کو. میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں, لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں, تو آپ کو یہ حق ہے قتل کر دیں. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, یہ بھی آپ کے پاس حق ہے. اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں. تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیے, اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا. قال اما من ظلم, حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا, نہ میں سب کو قتل کروں گا. میں کیا کروں گا؟ من ظلم, جو ظلم کرے گا, فسوف نعذبہ, عن قریب اس کو میں سزا دوں گا. یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا. جو کفر پہ باقی رہے گا, شرک کرتا رہے گا, برائیوں میں پڑا رہے گا, تو اس کو میں عذاب دوں گا. بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا. ثم یرد الی ربہ, پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا, اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا. دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا, آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا. یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا, بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا. اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا, کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں, اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے, تو ہماری شریعت نے ہمیں, قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے, کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا, اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی, اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا جائے گا. ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا, اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا, اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال, جو بہت تھوڑا ہے. ہم فقہ کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں طلبہ کو, تو اس میں اس پوری جو جزیے کی مقدار کتنی ہوگی, مالدار پہ مالدار کتنا جزیہ دے گا, ایک متوسط درجے کا غیر مسلم کتنا جزیہ دے گا, اور غریب کتنا دے گا, یہ پوری ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے قرآن و حدیث سے نکال کے لکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے, لیکن وہ بہت تھوڑی ہے اور وہ قسطوں میں لی جاتی ہے, بہت تھوڑی, اور اس کے بدلے میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں, کہ ان کو پوری آزادی مل جاتی ہے پھر. تو ایسے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے. تو اسلام نے تو بہت زیادہ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری والا معاملہ کیا ہے. یہ رواداری والا معاملہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ میں نہیں تھا, یعنی ان کی شریعت سخت تھی اس معاملے میں. ہماری شریعت نے بہت ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے اس بیس پہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا. لیکن آپ دیکھیں ذوالقرنین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ چاہو تو بھائی سب کو قتل کر دو. ذوالقرنین نے کہا جو ظلم سے بچ جائے گا, یعنی شریعت کو فالو کرے گا, میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. تو اس شریعت میں اجازت تھی, ہماری شریعت میں نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ محدود وقت کے لیے, جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے, تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا. اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہاں بالکل یہی حکم ہوگا جو ذوالقرنین کو اللہ نے حکم دیا تھا. بلکہ ذوالقرنین کو تو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں, چاہیں تو سزا دیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اجازت نہیں ہوگی. وہاں یہی ہوگا کہ اللہ کی حجت بندوں پر اتنی تمام ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں, جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا, نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن خوب سمجھ لیں آج یہ حکم نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں, قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے.
تو یہ دو مسئلے میں ایک بتا دوں، ایک تو حضرت عیسیٰ کا، اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا. تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے. تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا ان کے لیے حکام سخت ہیں. جو عجمی ہیں ان کے لیے حکام نرم ہیں. اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا جب، تو اسلام کے سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کے دور میں 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام، اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی. پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، اس کا مطلب بہت زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہی ہے. لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی اما الاسلام، یا تو اسلام یا پھر تلوار. تیسرا آپشن جزیے کا آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ اما الاسلام و اما السیف. لیکن اختلافی مسئلہ ہے، میں نے بتایا یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے. ان کے الگ الگ دلائل ہیں، اس میں جانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں، تو اس ڈیٹیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو ویسے ہی جزیہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے، خلافت قائم ہو جائے، ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی. یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے. میرا مقصد تو صرف ابھی فقہی حکام بیان کرنا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی، لہذا اس وقت اسلام یا تلوار. تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا فرمایا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو آپ قتل کر دیں، چاہے تو آپ اچھا سلوک کریں. حضرت ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا، پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا، اور سنقول لہ من امرنا یسرا، اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا. ثم اتبع سببا، وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذوالقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذوالقرنین وہاں سے نکلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، جو انتہائی آبادی ہے، کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں. تو وہاں پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم، تو سورج کو دیکھا ہے کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. آڑ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ایسے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے، دھوپ میں پڑے رہتے تھے. اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے، یعنی ہم جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد، انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد، اس دور میں جب آپ کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، ایسا ہی ہے جیسا ہم بیان کرنے. اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، پہنچ گئے وہ. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذوالقرنین کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے، یعنی ہمیں پوری خبر ذوالقرنین کی معلوم ہے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر آپ نے راستے کو فالو کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہیں کہ اس سے مراد ہے شمال کی سمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں حج کے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس سے پہلے جو 2 سیشن تھے اس میں قربانی کے مسائل ڈیٹیل سے میں نے ریکارڈ کروائے تھے. مئی 2025، 29 مئی 2025، اور ذی الحجہ کا پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور حج کے مسائل آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم ہو جائیں. سب سے پہلا سوال ہے جی، حج کن افراد پہ فرض ہوتا ہے؟ حج ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں آپ کے کنٹری میں جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ آپ وہ اپلیکیشن، چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں، وہ فیس آپ پے کر سکتے ہو. جیسے فرض کریں کہ جی جنوری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں،
آپ جس بھی کنٹری میں وہاں پر حکومت کا پیکج یا پرائیویٹ پیکج جو ہے جنوری میں، تو آپ کے پاس جنوری میں اتنے پیسے ہیں، اس سے پہلے کیا تھے اس کے بعد کیا تھے یہ نہیں دیکھا جائے گا. اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جہاز کا کرایہ، آپ فیس جو بھی ہوٹلوں کی ہوتی ہے، جو بھی پیکج ہے آپ کا، سستا والا یا مہنگا والا یا مہنگے سے مہنگا والا، جو بھی پیکج ہے، جو سستا والا پیکج بھی اگر آپ اس پیکج پہ حج کر سکتے ہو تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. تو اس میں جانا اور آنا اور اس دوران اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جائیں. تو یہ استطاعت جس شخص کے اندر ہوگی اس پہ حج فرض ہو جائے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، نہ 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 نہ، اس میں یہ دیکھا جائے گا بس حج کی درخواستیں جب جا رہی ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، اور وہ پیسہ بھی یا تو کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو، یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا تجارتی مال کی شکل میں ہو، آپ نے جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جیسے دکانوں کا سامان ہوتا ہے، یا ایسی پراپرٹی ہو جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی. تو ایسے مال اگر آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش اماؤنٹ ہے، یا ایسی پراپرٹی جو پورے سال آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، یعنی کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 20-25 لاکھ کا، تو آج کل 20-25 لاکھ میں بڑے آرام سے حج ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچے. اگر درخواستیں جانے سے پہلے پہلے اس نے پلاٹ بیچ دیا اور یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر اس پر لازم نہیں ہے. لیکن درخواستیں جانے کے ٹائم میں اس کے پاس یہ پلاٹ تھا اور اس نے نہیں بیچا اور حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جائے گا. پھر یہ فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوتی، اگلے سال اس کو کرنا پڑے گا، اگلے سال نہیں کیا تو اگلے سال کرنا پڑے گا. پیسے ختم بھی ہو گئے تو بھی فرض رہے گا اس کے اوپر. پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 میں سے حج کیا جائے. تو اس طرح سے حج فرض ہو جائے. اچھا، حج جو ہے یہ ایک سوال ہے جی، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں، کتابیں ہیں. میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں. حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا آپ کے لیے، کچھ ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں، 2 چیزوں کا نام ہے حج، ایک شرط ہے اور 2 ارکان ہیں حج کے. ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا، عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفات کے میدان میں. دوبارہ بتا دیتا ہوں، زوال کے بعد 9 تاریخ، اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا، 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا. سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ، سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں، اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں. تو یہ ہے، لیکن واجب جو رکن ہے، یعنی حج آپ کا ہو جائے گا، ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا. دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کے 7 چکر آپ لگا لیں. تو یہ 2 ارکان ہیں، یہ 2 کسی نے پورے کر لیے، بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو. شرط یہ کہ احرام میں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ. باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے. شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا. اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے. تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے. احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ، اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے، یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے، اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا منی میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی. اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو منی میں قیام کرنا. اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. بس اتنا علم ضروری ہے کہ 2 کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے. باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں، کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا. تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے.
مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا. ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا حج کے ارکان. اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں، یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہوں آپ. احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے. اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں. اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی. اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں، یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں. تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں. کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں، اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں. جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے. تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں، نہ، یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے اس کا،
جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے, تو ایسا کر لینا چاہیے, کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے, چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو, حج کرنے گئی ہو, یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں, تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے, تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ, لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں, اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا, اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے, ہوا سے لگ رہا ہے, تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے, تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی, اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں, سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں, تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے, جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے, کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے, یا چہرہ آپ نے مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا, چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہوں. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا. حج میں 2 بڑے ارکان ہیں, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اچھا, طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے. بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں, یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتی ہے. تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا, لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے کیوں کیا. کیا حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی پر حج واجب تھا, لازم تھا, اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا 2 فرائض ہیں, ایزیلی آسان, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں ہو. اچھا, جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں, لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے. نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے, نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. اچھا, حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے, عرفات میں قیام کرنا. حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی, اردو میں کہہ دیں, انگلش میں کہہ دیں, پشتو میں کہہ دیں, اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, قبول کر لے اور آسان کر دے. لبیک کہنے کے بعد نا یہ اس نیت سے. اچھا, احرام باندھا کب جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے. دیکھیں, جب ہم یہاں سے کراچی سے, پاکستان سے یا دوسرے ملک سے حج کی نیت سے چلیں گے تو میقات, مدینہ والوں کی میقات الگ ہے, پاکستان والوں کی, انڈیا پاکستان والوں کی الگ ہے. تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ کو لبیک کہنا واجب ہے, کیونکہ اگر آپ میقات آپ نے بغیر احرام کے کراس کر لیا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا. تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ نے یہاں سے نیت حج کی یا عمرے کی نہیں ہے, آپ کی نیت ہے ریاض جانے کی یا جدہ اپنے کسی کام سے جانے کی, تو پھر آپ پر میقات سے پہلے احرام واجب نہیں ہے. آپ جدہ یا ریاض کسی کام سے جائیں, پھر آپ وہاں سے جا کے نیت کریں. تو ریاض تو چونکہ میقات سے باہر ہے تو بھی میقات کے سے باہر آپ کو نیت کرنی پڑے گی. جدہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر حدود حرم سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی, یعنی احرام میں آنا پڑے گا. البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی. ثواب پورا جبھی ملے گا جب گھر سے آپ احرام باندھ کے جائیں اور یہیں سے نیت کر لیں. حج کے کتنے طریقے ہیں؟ جی, حج کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. ایک تو نارملی حج ہے, آپ یہاں سے گئے اور حج کر کے آ گئے, آپ نے حج کا احرام باندھا, لبیک کہتے ہوئے آپ گئے, بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا, آپ نے, یہ طواف قدوم کہلاتا ہے. یعنی ایک تو طواف وہ ہوگا نا جو بقرعید والے دن ہوگا, وہ تو اصل رکن ہے. یہ سنت طواف ہے, جاتے ہی آپ نے طواف کیا اور پھر آپ کی مرضی ہے اسی وقت سعی کر لیں یا طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں. یہ سعی واجب ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے حج کا رکن نہیں ہے, اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا, لیکن سعی چھوڑ دی تو آپ کو دم دینا پڑے گا. تو آپ نے سعی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ مینا چلے گئے 8 ذی الحجہ کو.
رات گزاری اور وقوف عرفہ کی، اور جو حاجی جو جس طرح سے حاجی حج کرتے ہیں اس طرح سے حج کر کے آپ واپس آ گئے. یہ سمپل حج ہے، حج افراد. اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھانے والا حج، کہ آپ ایک سفر میں وہ یا ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں یار میں عمرہ بھی کر لوں گا حج بھی کر لوں گا. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں، خالی عمرے کی، حج کی نیت نہیں کرتے. اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے ہیں، یعنی طواف کیا، سعی کی، اور سر منڈا کے یا قصر کر کے آپ عمرے کے احرام سے نکل آیا. پھر آپ وہیں رہتے ہیں حرم میں، آپ چاہے جتنے مرضی طواف کریں، دعائیں مانگیں. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے وہیں حرم میں. اور حاجی جو ارکان ادا کرتے ہیں وہ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہوگا شکرانے کا، یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قربانی کریں. یہ قربانی شکرانے کی ہوگی کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نصیب کر دیا. جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. صرف آپ حج کی نیت سے یہاں سے گئے ہیں تو قربانی اس میں مستحب ہے، لازم نہیں ہے. تو اس میں آپ ڈائریکٹ سر منڈا کے بھی احرام سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن جو حج تمتع ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب ہے. تیسرا ہے حج قران. قران کہتے ہیں ملانے کو، قرن ملانے سے. تو اس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے گئے، آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور حج کی نیت بھی کی. آپ نے جو تلبیہ کیا اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں. تو آپ نے پہلے عمرہ کیا، اب احرام سے نکلے نہیں آپ، پھر آپ نے اسی احرام میں ہوتے ہوئے حج کیا. یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے. حج تمتع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے حج عمرہ کیا، اس کے بعد آپ احرام سے سر منڈا کے نکل آئے، تو اب ایزی ہو گئے، آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ شرٹ جو بھی آپ کا لباس ہے اس میں آ گئے آپ. تو اس میں ثواب نسبتاً کم ہے. اس میں قران میں ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے احرام کے وقت عمرے کی نیت نہیں کی بلکہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کی آپ نے. تو آپ کا احرام لمبا بہت ہو گیا. تو ظاہر ہے مشکل جتنی ہوگی اسی میں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے. تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے گئے، آپ نے عمرہ کیا اور ابھی احرام سے آپ نکلے نہیں، سر بھی نہیں منڈایا، قصر بھی نہیں کیا آپ نے، اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا. اور اس کے درمیان جو جتنا ٹائم بچا تھا اس میں آپ احرام کی حالت میں رہے. تو پھر آپ جب حج کی سے ارکان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سر منڈا کے دونوں کے احرام سے آپ اکٹھے نکل آئے. تو یہ حج قران کہلاتا ہے. یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. نارملی جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حج تمتع کا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام سے باہر آتے ہیں، پھر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو حج افراد میں صرف حج ہوگا، اس میں قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور قران دونوں میں دم شکر ہے، یعنی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی، آپ پر قربانی واجب ہے. یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جی حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے، خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو خوب سمجھ لیں حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے طواف، باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے، مینا میں قیام بھی جائز ہے، وقوف عرفہ بھی جائز ہے، وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے. یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی. صرف طواف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی. اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا. وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی اب حج شروع ہونے والا ہے، عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم، یا ابھی یعنی پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی، پورا قافلہ واپس چلے جائے گا، تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ. تو ایسی مجبوری کا حکم الگ ہے. نارملی ناپاکی کی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی، طواف کو ڈیلے کریں گی، پاک ہونے کا انتظام کریں گی، یعنی انتظار کریں گی. تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا. اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے، کسی کے ذمہ لگا دیں وہ کاٹ کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں. اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی ہے. یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ڈیلے کر دیں، پاک ہونے کا انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے کیا ہے انہوں نے. لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے، تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں. لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا، کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا،
اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں، یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی پھر، کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا، اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی، اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا۔ کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ نہیں جی، جائز نہیں ہے، جوان عورت کے لیے جائز نہیں، بوڑھی عورت کسی بھی گروپ میں جا سکتی ہے، وہ اس کی گنجائش ہے۔ کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ مقروض آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس اتنی آمدن ہے کہ میں قرضہ آسانی سے لوٹا سکتا ہوں، اس کو یقین ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کل آ جائیں گے، تو آپ حج کر کے آ جائیں، کل پیسے دے دیے گا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جس کو غالب گمان ہو، یقین ہو کہ میں پیسے لوٹا دوں گا اور ٹائم پہ لوٹانے کی نیت بھی ہو، تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ حج بدل ہوتا ہے جو شخص معذور ہو اور حج نہ کر سکتا ہو اور لیکن اس کے پاس پیسہ ہو، تو پھر اس پر لازم ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ حج بدل کروائیں، یا آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن آپ نے سستی کاہلی میں ٹالتے رہے، اب موت کا وقت آ گیا، اب آپ جا نہیں سکتے، یا بعد میں آپ غریب ہو گئے لیکن وراثت آپ کے پاس اتنی ہے کہ اس کی 1/3 میں حج ہو سکتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وصیت کریں، بھائی میرے مال کی 1/3 میں سے حج بدل کروایا جائے، کیونکہ میں نے حج کیا نہیں تھا اور مجھ پہ فرض تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ یاد رکھیں، جب ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ساقط نہیں ہوتا، بعد میں بے شک آپ غریب بھی ہو جائیں تو وہ فرضیت ہمیشہ رہتی ہے پھر آپ کے اوپر، تو اس کی فرضیت کا پھر یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوگا یا آپ حج بدل کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے، تو اس طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حج کے لیے عمر کی کیا حد ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے۔ لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو جائے، مینسز آنا شروع ہو جائیں، یا لڑکا جس کی عمر یا تو اسلامی لحاظ سے 15 سال ہو جائے یا نائٹ فال احتلام ہونا شروع ہو جائے اس کو، تو یہ بلوغت کی عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا فرض ساقط کرنے کے لیے۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتا ہے؟ ہائے، آپ نے 65,000 حاجیوں کا رونا سامنے رکھ دیا۔ تو حج ایک دفعہ جب فرض ہو، میں نے بتایا وہ ساقط نہیں ہوتا، تو بے شک آپ کو ویزا نہ ملے لیکن آپ پہ حج اب فرض ہو گیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو اللہ کرے واپس مل جائیں، یہ آپ جمع کر کے رکھیں اور اگلے سال کرنے جائیں، ورنہ پھر آپ اگر پھر بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھئی میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ کیا معذور افراد حج کر سکتے ہیں؟ پاؤں سے چلنے سے کوئی معذور ہے یا آنکھوں سے معذور ہے یعنی نابینا ہے تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں، تو لیکن اگر وہ حج کر لیں گے، کوئی ان کے ساتھ موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا، تو نور اللہ نور، ان کو ثواب پورا ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے ان کے اوپر۔ اچھا، ایسے معذور افراد کو لوگ بھیج دیتے ہیں گروپ کے تحت اور خود خدمت کرتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ حاجی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ اپنی ٹینشن کبھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ کے بوڑھے والدین ہیں، اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مت بھیجیں پھر ان کو، ورنہ پھر آپ خود جائیں ان کے ساتھ، حج کروائیں ان کو۔ آپ لوگ بوڑھے آدمی کو یا بوڑھی خاتون کو بھیج دیتے ہیں، حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار ان کو ہم ایسے مرنے کیسے دیں، وہ مجبوراً پھر آپ کی خدمت میں، آپ کے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی پر زبردستی خدمت ڈال دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں؟ تو کسی بھی بوڑھے کو آپ حج کرائیں تو وہ اکیلا حج نہیں کر سکتے، بوڑھے لوگ حج بہت ٹف عبادت ہے، آسان نہیں ہے، تو اس میں آپ خود جائیں ان کے ساتھ، پھر ان کو ویل چیئر پہ لے کے آپ گھومیں، دوسروں کو آپ پریشان نہ کریں۔ ہاں، اجرت پہ کسی کو آپ نے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، ملازمت پہ کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمارے ابا کو یہ حج کے سارے ارکان پورے کروا دیں۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتے؟ بتا دیا جی کہ معاف نہیں ہوتا۔ احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے، جو یہاں سے جا رہے ہیں، میقات کے باہر سے جا رہے ہیں، اور جو میقات کے اندر ہی ہیں یا پہلے سے وہاں رہتے ہوں یا یہاں سے کسی کام سے گئے، مکہ جانے کی نیت نہیں تھی ان کی، جدہ یا ریاض جانے کی نیت تھی، کوئی کام تھا ان کو وہاں پہ، انہوں نے نیت کر لی، تو نیت حج کی نہیں کی انہوں نے، مکہ جانے کی نیت ہی نہیں کی، تو پھر ان پر احرام پہلے سے لازم نہیں ہوگا، پھر حدود حرم سے باہر وہ احرام باندھیں گے جانے کے لیے۔ میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہے، وہ لائن ہے جسے جو بھی مکہ جائے گا، خوب سمجھ لیں، چاہے عمرہ یا حج کی نیت نہ بھی ہو، مکہ اللہ کا شہر ہے، تو اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنا دی ہے، مدینہ والوں کے لیے الگ ہے، عراق والوں کے لیے الگ ہے، پاکستان والوں کے لیے الگ ہے، یہ چاروں طرف جو مکہ کے ملک ہیں نا، ان کے لیے الگ الگ باؤنڈری ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مکہ میرا شہر ہے، میرے شہر کوئی بھی آئے گا تو اس باؤنڈری کو اگر اس نے کراس کرنا ہے تو وہ احرام کے بغیر کراس نہیں کرے گا،
تو احرام باندھ کے آئے گا اور پہلے میرے گھر کا طواف کرے گا یعنی عمرہ کرے گا, اس کے بعد وہ احرام کھلے گا, پھر مکہ میں جہاں مرضی جائے وہ. تو یہ اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے یعنی مکہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا شہر ہے, تو یہاں جب آؤ گے تو پہلے میرے گھر کا طواف کرو گے اور پھر احرام سے نکلو گے, اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو. تلبیہ کیا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں. یعنی لبیک کا مطلب ہے اللہ میں بار بار حاضر ہوں. تو یہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب ہم حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کا مطلب جب جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا احرام کی پابندیوں میں آتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں, تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے. اور یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ عمرے میں جب تک طواف شروع نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے, اور حج میں جب آپ احرام میں آتے ہیں اس وقت سے آپ شروع کریں گے, اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید والے دن جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے اس کنکری مارنے تک, یعنی جب کنکری مارنا شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ آپ ختم کر دیں, اور کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا سنت نہیں ہے. اور تلبیہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک, اور حج میں 10 ذی الحجہ کے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک, یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرات فقہا نے بیان کیا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, یعنی اس کو تلبیہ پڑھنے دیا جائے, اس کو مشغول نہ کیا جائے. تو اس وقت جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے. سب سے زیادہ بہتر ذکر تلبیہ پڑھنا ہی ہے, چڑھائی چڑھتے ہوئے, اترائی پہ اترتے ہوئے, اٹھتے وقت, سوتے وقت, بار بار یہ الفاظ زبان سے دہرائے جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں حج ہو یا عمرہ ہو, اس میں صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے, ارکان میں داخل نہیں ہے. واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو, لیکن عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا. یہ کیوں جاتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر اللہ کے حکم پہ ٹھہری تھیں ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں, اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس سے. تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتیں, پھر اس خوف سے نیچے آ جاتی کہ بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. پھر مروہ پہ چڑھتیں, اوپر چڑھ کے دیکھتی کہیں پانی نظر آئے, پھر واپس نیچے آ جاتی. تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ دوڑتی بھی تھیں. تو یہ اللہ کو عمل آپ کا اتنا پسند آیا, 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا, انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا, جو آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے سیراب ہو چکے ہیں, مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ایک شاعر اللہ ہے, ایک یادگار ہے جس کے زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ, اور یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں صفا اور مروہ پہ. تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو اس ایریے پہ دوڑیں, وہ سنت ہے وہاں دوڑنا. اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جائیں, دوڑیں نہیں وہاں پہ. رمی جمرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے ان پہ رمی کرنا, 7 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ایسے کر کے ماری جاتی ہیں, ایسے اٹھا کے جو لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. کچھ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں, یہ بھی مذاق ہے. شاعر اللہ کی توہین شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. تو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے ان عبادتوں کو, سنجیدگی کے ساتھ جیسے شریعت نے بتایا اس طرح سے کریں. مزدلفہ میں جب عرفہ سے آتے ہیں نا, مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں, تو وہاں سے 7 کنکریاں لے لی جائیں اور لے جا کے رمی میں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ماری جائیں. تو کوئی کسی نے اس طرح مار دی تو بھی ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ جو 3 شیطان ہیں یہ اصل میں شیطان نہیں ہیں, یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کہ کیوں اپنے بچے کو لے جا کے ذبح کر رہے ہو, معصوم بچہ ہے, پیارا سا بچہ ہے, کیوں اس بچے نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو تم اس کو کاٹ رہے ہو, ذبح کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, تو آپ نے اٹھا کے اس کو 7 کنکریاں ماری تھی. تو 3 جگہ پہ وہ نمودار ہوا تھا, تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری, تو تینوں جگہ ایک نشان بنا دیا سعودی حکومت نے. تو وہ نشان شیطان نہیں ہے, وہ ایک جگہ ہے تاکہ وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, اور اس کے گرد ایک باؤنڈری بھی بنا دی ہے تاکہ ہم جو کنکری ماریں تو وہ ادھر ہی رہے, وہ دائیں بائیں نہ جائے. تو اس طرح سے باؤنڈری بنا دی ہے اس جگہ کی لوکیشن فکس کرنے کے لیے. تو ایک ستون
تھوڑا اونچا ہے تو اس کو لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک تھوڑا سا نیچے چھوٹا ستون ہے اس کو لوگ درمیانہ شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک اور چھوٹا اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں لوگ. تو شیطان وہ بڑا ہی تھا شیطان جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ صرف 3 پوائنٹ ہے. ایک جیسے ستون اس لیے نہیں رکھے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تھوڑا سا فرق رہے، لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو، بھائی یہ چھوٹا شیطان ہے، یہاں اپنے کنکری مارنی، پھر آگے بڑے شیطان، تاکہ لوگوں کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنا آسان ہو. ورنہ وہاں شیطان ہے نہیں، لیکن شیطان کو غصہ بہت آتا ہے اس عمل سے، کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو اسی طرح سے مسترد کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. اور رمی کے موقع پر دعا بہت قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد اتنی لمبی دعا مانگی کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی لمبی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، یعنی کنکری مارنے کے بعد. اور یہ رمی جمرات جو ہے یہ بھی واجب ہے، یعنی یہ بھی اگر آپ سے چھوٹ جائے گی 10 11 12 یہ 3 دنوں کی رمی یہ واجب ہے. یہ چھوٹ جائے گی تو دم دینا پڑے گا. رمی میں لوگ کہتے ہیں خود رمی کرنا ضروری ہے یا کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. خود رمی کرنا ضروری ہے، عورت پر بھی مرد پر بھی. وکیل وہ بنا سکتا ہے جو اتنا معذور ہو کہ رمی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو یا ناممکن ہو. تو بہت زیادہ مشکل ہے، اتنی شدید بیماری ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. عرفات کا دن حج کا سب سے اہم رکن کیوں ہے؟ بھائی وقوف عرفہ کیوں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ عرفہ، دیکھیں یہ واحد دن ہے، یعنی واحد جگہ ہے جہاں جتنے یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے عرفہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا بڑا کراؤڈ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ایک دن میں عرفہ کے دن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک شوکت ہے. پھر اس میں آہوزاری ہے، اس میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا سر مٹی میں رکھ کر دعائیں مانگنا. جتنا زیادہ گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے، اتنا ہی اللہ کو پسند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شیطان جو ہے اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے. یعنی حاجیوں کی آہوزاری اور اللہ کی حمد و ثنا کو دیکھ کر وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے. تو عرفات کا دن توبہ کا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروانے کا دن ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو اس توبہ کرنی چاہیے عرفات کے دن. تو یہ 2 ہی رکن ہیں، عرفات اور بیت اللہ کی زیارت، جو جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، یعنی وہ طواف. مزدلفہ میں رات گزارنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی. البتہ یہ رکن یہ جو حج میں یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے. اگر کسی نے مزدلفہ میں رات نہیں گزاری گناہگار ہوگا اور دم دینا پڑے گا، لیکن حج ہو جائے گا اس کا. تو مزدلفہ میں رات گزاریں تاکہ واجب آپ سے ادا ہو. اور عبادت کا دن ہے مزدلفہ کی رات. بعض روایات میں آتا ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. طواف زیارت کب اور کیوں ہوتا ہے؟ طواف زیارت ہے کیا اصل میں، اس کو سمجھیں. دیکھیں اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، وہ سبب ہے اصل میں حج کا اور طواف زیارت کا. یعنی جو یوں سمجھیں کہ پورے سال جو بیت اللہ کا جو اوریجنل طواف ہے نا، جو جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے، جس کی وجہ سے بیت اللہ قائم ہے گویا، تو وہ طواف زیارت ہے. اور اسی کی بیس پہ ہم پہ حج فرض ہوتا ہے. یعنی ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. جیسے نماز کا سبب ہے اوقات کا داخل ہونا،